میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 11 جمادی الاولیٰ 1432 سنہ ہجری ہے، 14 اپریل 2011 پاکستان کے مشہور و معروف شہر داتا نگر مرکز الاولیاء میں شیراوالا گیٹ کے قریب جامع مسجد اقصی میں سنت و برے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فقط 80 بار درود پاک پڑھنے والے پر جمعہ کے دن کتنی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں کہ اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہم سب شامل ہو جائیں گے۔ شب جمعہ درود پاک پڑھنے کی رات، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر ہدیہ درود و سلام، نذرانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ مل کر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی ریالٹی کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس ریالٹی، جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کرتا، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، ایک بات اچھی طرح جانتا ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر جاندار موت سے ڈرتا ہے اور موت سے خود کو دور رکھنے کی تمام کوششیں کرتا ہے، بلکہ موت سے بھاگتا بھی ہے۔ مگر موت، جس کو اجل بھی کہا جاتا ہے، وہ اسے وقت آنے پر پکڑ لیتی ہے، بلکہ اسے اپنے مضبوط پنجے میں دبوچ کر اس دنیا سے لے جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی،
سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی آیات پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہیں کہ کہیں بھی چلے جائیے, کہیں بھی چھپ جائیے, اپنی زندگی کا کوئی بھی لائف سٹائل بنا لیجئے. ایک ریالٹی ایسی ہے, ایک حقیقت ایسی ہے جو آ کر رہنی ہے, اور اس کا وقت مقرر ہے. پرٹیکولر ٹائم پر ہی موت آئے گی. ہمیں نہیں معلوم کہ میرے لیے کون سا وقت ہے, مگر یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا وقت طے ہو چکا ہے. یہ ڈیسائیڈڈ وقت ہے. یہ کوئی ارجنٹ ارینج نہیں کیا جاتا. یہ کسی جناب ہری کے اندر طے نہیں کیا جاتا کہ آج کس کو مرنا ہے. یہ ڈیسائیڈڈ وقت ہے, یہ طے شدہ وقت ہے کہ کس کو کب مرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے, جس کا ترجمہ ہے اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے, تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے. ایک گھڑی, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. آج دنیا کے بڑے بڑے ٹائم ٹیبل پر چلنے والے دعویٰ کرتے ہیں, مگر کبھی کبھی وہ بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب ایئرپورٹ پر جہاز کے ٹائمنگ بڑے کریکٹ ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھی موسم خراب ہو تو جہاز بھی ڈیلے ہو جاتا ہے. ٹرینوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں نے بڑی ترقی کر لی, بڑی ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں, الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کا ایک شعبہ ایسا ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہو, صبح ہو یا شام, سردی ہو یا گرمی, اللہ سلامت رکھے اذان دینے والوں کو, اللہ سلامت رکھے مسجدوں کے اماموں کو. ارے کیسا موسم کیوں نہ ہو, جیسے ہی وقت ہوتا ہے اذان دے دی جاتی ہے, جیسے ہی جماعت کا وقت ہوتا ہے علماء اور ائمہ پر قربان کہ چاہے سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, اللہ کے یہ بندے مسجد میں پہنچ پر وقت پر جماعت ادا فرما دیتے ہیں. مسلمانوں میں یہ نماز کا ٹائم ٹیبل گویا ان کی یونٹی اور ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ڈسپلن کا اعلان کر رہا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مسجدوں میں تو وقت پر تمام کام ہو رہے ہیں, نماز پڑھنے بھی آتے ہیں, مگر باقی ساری زندگی ان ڈسپلن ہم گزارتے ہیں. یہ نمازوں کے اوقات ہمیں ڈسپلن کا درس دیتے ہیں, مگر ہم اس سے دور ہو گئے. بہرحال موت کا وقت کسی سیکنڈ, کسی منٹ آگے پیچھے نہیں ہونا. ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیے. ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت خیثمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صراط والسلام کی بارگاہ میں آئے, اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو گھور کر دیکھنے لگے. جب حضرت ملک الموت چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یہ کون شخص تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے. اس شخص نے عرض کی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے یہ میری روح نکالنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سرزمین ہند پہنچا دے. موت سے بھاگنا چاہا اس شخص نے. آپ نے حضرت سلیمان وہ ہیں کہ جن کی ہواؤں پر حکومت تھی. آپ نے ہواؤں کو حکم دیا تو اس شخص کو ہواؤں نے آن کی آن میں ہند پہنچا دیا. اب ملک الموت تشریف لائے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شخص کی روح اس وقت میں نے قبض کرنی ہے اور یہ شخص اس وقت ہند میں ہوگا, مگر یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے. میں حیران ہوں, مگر آپ کی دعا سے, اس شخص کی آرزو سے آپ نے اسے ہند پہنچایا, اور ملک الموت نے اس کی روح پرٹیکولر ٹائم پر, پرٹیکولر پلیس پر, معینہ وقت پر, معینہ جگہ پر قبض فرما لی. پتا چلا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے, مگر میں بے خبر ہوں.
ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس جگہ میرا آخری سفر شروع ہو جانا ہے. کئی واقعات آپ بھی پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. صبح ہٹا کٹا شخص ملتا ہے, آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے, مسکرا مسکرا کر مل رہا ہوتا ہے, اور شام کو خبر آتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. صبح جو اپنے گھر والوں سے محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ مل کر گیا ہوتا ہے, وہ رات کو گھر نہیں آتا, قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ سارے واقعات ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہیں. کتنی پلاننگ کرنی ہے کر لیجئے, جتنے ارادے بنانے ہیں بنا لیجئے. 5 سال بعد یہ کروں گا, اگلے 10 سال میں میرا یہ پلان ہے جناب, میری فیوچر کی پلاننگ یہ ہے, یہ تعلیم حاصل کر لوں, اس کے بعد میں نے یہ جاب اپلائی کرنی ہے, پرٹیکولر کورس کر لوں, اس کے بعد میں نے جناب اس شعبے کے اندر اپنا نام کمانا ہے. ابھی تو شادی نہیں ہوئی, شادی ہو جائے گی, اس کے بعد زندگی کے مزے اڑاؤں گا. بہت ساری ہماری پلاننگز ہیں, بہت سارے ارادے ہیں, مگر ایک حقیقت ایسی ہے جو تمام ارادوں کو پامال کر دیتی ہے, تمام پلاننگز کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. آن کی آن میں بندہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی قبر میں اتر جاتا ہے. آج کسی سے کہیں بھائی نماز کے لیے وقت نکالا کیجئے, بہت بیزی لائف ہے حضرت, نماز کا وقت نہیں ملتا. بھائی اجتماع میں آیا کیجئے, ارے آپ کو نہیں پتا میری لائف کتنی بیزی ہے, میں اجتماع میں نہیں آ سکتا. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, ارے حضرت ہمیں تو چھٹی ملتی ہی نہیں, ہم اپنے کاروبار اپنی جاب کو کیسے چھوڑیں اور کیسے مدنی قافلے میں سفر کریں. اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ ایک سفر ایسا ہے, ساری جاب, سارا بزنس, ساری بیزی لائف, ساری فیملی, سب چیزیں وہیں رہ جانی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں تو نہیں پتا کہ کب اور کہاں ہمیں موت آنی ہے, مگر اللہ والوں پر رب کا احسان ہوتا ہے, انہیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے. اور آقا و مولا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی تو کیا شان ہے کہ میرے آقا نے جنگ بدر کے دن زمین پر نشان لگا لگا کر بتایا کہ اس جگہ فلاں غیر مسلم کی موت ہوگی. یہ ہے میرے آقا کا کمال, یہ ہے مصطفیٰ کریم کا علم غیب, امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں, آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موت برحق ہے, آنی ہے, ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, کنفرم ہے, پھر انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے, کیوں خوف زدہ ہوتا ہے جب پتہ ہے آنی ہے؟ تو علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ جو شخص دنیاوی لذتوں میں منہمک ہوتا ہے, عیش کوشیوں میں منہمک ہوتا ہے, دنیا بھر کے تمام لذتوں میں وہ منہمک ہو جاتا ہے, اس کا عالی شان جب مکان بن جاتا ہے, دولت جمع کر لیتا ہے, لگزری آرام و آسائش والی زندگی گزارتا ہے, پھر اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی, یہ میری فیملی, میرے بچے, میری دنیا بھر کی جو عیاشیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی, اور یہ سب چھوڑ کر اندھیری قبر میں کیسے جاؤں گا, اکیلا ہو جاؤں گا. اس لیے وہ شخص جب بھی موت کا لفظ سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کانپنے لگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اس کی بات نہیں کرو, قبرستان کا تذکرہ نہ کرو. ارے بھائی کوئی اور بات کیجئے, یہ کیا آپ نے قبرستان کی باتیں اور موت کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں؟ حالانکہ باتیں نہیں, قبر میں جانا پڑے گا. آج جس کی بات سے ڈرتے ہو کل اسی قبر میں اکیلے جانا پڑے گا. آج جس قبرستان کا تذکرہ سننے سے خوف آتا ہے اسی قبرستان کا مکین ہمیں بننا پڑے گا. تو جہاں سفر کرنا ہے, جہاں قیام کرنا ہے, وہاں کا ذکر کیوں نہ کیا جائے, وہاں کی بات کیوں نہ کی جائے. ارے جس دنیا میں 50 60 60 70 سال رہ لو گے وہاں کی تو زندگی بھر باتیں کرتے رہو, اور جس قبر میں سینکڑوں ہزاروں سال رہنا, کہتے نہیں بھائی قبر کی بات نہ کیا کرے ہمارے سامنے, ڈر لگتا ہے ہمیں.
تو علماء نے بتایا کہ اس لیے ڈر لگتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا پھول ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو بڑا عجیب بات ہو گئی۔ آج تک تو موت سے ڈرتے رہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب مزید اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے، مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، سرکار عالی وقار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قبر امن کی جگہ ہے، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابو ذر، دنیا کافر کی جنت ہے، قبر اس کا عذاب ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ارے جس کے لیے قبر امن ہو، وہ پھر قبر کی بات سنتے میں کیوں گھبرائے؟ موت جس کے لیے تحفہ ہو، وہ موت کے تذکرے سے کیوں ڈرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قبر کی تیاری نہیں کی ہے، موت کا سامان نہیں کیا ہے۔ دنیا میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ اب دنیا چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا تھی، سنیے۔ کیا ہم کبھی یہ دعا کرتے ہیں؟ موت سے ڈر بھی لگتا ہے اور بعض اوقات موت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو لوگ مجھے رسول جانتے ہیں ان کے دل میں موت کی محبت ڈال دے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنی موت کی محبت ڈال دے۔ اب تھوڑی سی بات عشق کی کر لیتے ہیں کہ موت کی محبت کیوں نہ ہو، مرنے کی تمنا کیوں نہ ہو۔ آئیے عاشقوں کے امام سے پوچھتے ہیں، مجدد دین و ملت سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ موت کی تمنا کیوں کی جائے، موت سے پیار کیوں کیا جائے؟ اعلی حضرت لکھتے ہیں، جان تو جائے گی پر قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ارے عاشق تو جیتا اس انتظار میں ہے کہ جس آقا پر زندگی بھر درود پڑھا ہے، مرنے کے بعد قبر میں ان کا دیدار کروایا جائے گا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں۔ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کتنی پیاری ہمیں تلقین کر رہے ہیں، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ ارے دے دو جان، کس لیے؟ کہ قبر میں دیدار کا وعدہ ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پتا چلا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور موت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، موت کی یاد بھی کرتے رہنا چاہیے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، بخاری شریف اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اے انسان، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا تذکرہ بری بات نہیں، بلکہ موت کو یاد رکھنا یہ مومن کا شیوا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اپنے سفر کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الموت کفارۃ لکل مسلم، یعنی موت کفارہ گناہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اب جو نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، اس کے لیے تو موت تحفہ بن گئی، مگر جو گناہگار ہے، جسے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی رب کو ناراض کرنے میں گزاری، وہ تو موت سے ڈرتا ہے۔ ایسے اعمال کر لیجئے کہ مرنے کا انتظار ہونے لگ جائے،
ایسی نیکیاں کر لیجئے کہ قبر میں جانے کی تمنا ہونے لگ جائے کہ جلدی قبر میں جاؤں تو آقا کے دیدار کے جام سے مشرف ہو جاؤں. دنیا میں تھک گیا ہوں, دنیا میں بہت لوگوں کے تانے سن لیے, سنتوں پر عمل کرتا ہوں تو دنیا والے ستاتے ہیں. ارے قبر میں جاؤں تو نم کا نومت العروس کا مزدہ سن لوں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. ایسے نیک لوگوں کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دی جائے گی. آج اگر دنیا میں بڑا گھر نہیں ہے, کشادہ بیڈ روم نہیں ہے, رزق حلال کمانے کی وجہ سے سادہ زندگی گزارنی پڑ رہی ہے, اگر نیکوکار ہے تو وہ خوش ہے, کوئی بات نہیں, دنیا میں سادہ زندگی گزار لوں گا, میری قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی. وہ قبر کا انتظار کیوں نہ کرے, وہ موت کی تمنا کیوں نہ کرے. مگر اگر ہم جیسا گناہگار ہو جو دنیا کی ان آسائشوں میں غرق ہو چکا ہو, صبح سے لے کر شام تک جس کے گناہوں کا میٹر رکتا نہ ہو, وہ تو قبر کے نام سے ہی گھبرا جائے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے اور موت کی تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا. ہمیں تو کہا گیا مسافر کی طرح رہو, اور آج ہمارا حال کیا ہے, ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. کسی سے پوچھو بھائی یہ گھر بنا رہے ہیں, اس گھر میں کتنے سال رہیں گے؟ گھر ڈیکوریٹڈ ہونا چاہیے, گھر کشادہ ہونا چاہیے, بزنس انکریز ہوتے رہنا چاہیے. کبھی یہ سوچا کہ قبر کشادہ ہونی چاہیے, قبر ہوادار ہونی چاہیے, قبر روشن ہونی چاہیے. آج 5 مرلے کا مکان ہے تو 10 مرلے کا ہونا چاہیے, 10 مرلے کا ہے تو جناب کنال 2 کنال کی کوٹھی ہونی چاہیے. ارے کوٹھی بڑی پرانی ہو گئی, پیسہ کافی ہے, اس کو گرا دو, گرا کے نئی بنائیں گے, اس کے اندر کلر بھی کروانا ہے, ایئر کنڈیشن لگوانے ہیں, ویل ڈیکوریٹڈ کروانا ہے. ارے کبھی اتنا جس گھر کے بارے میں سوچا, یہ سوچا اس گھر میں کتنے سال رہ لو گے؟ وہ قبر جس میں ہمیشہ رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے, وہ قبر ہوادار ہوگی کہ نہیں, وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں, اس قبر میں کیا بنے گا؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب ایک اور پیرائے کی طرف, موت کے ایک اور اسپیکٹ کی طرف توجہ کیجئے. آج کل لوگ جب مشکل میں آ جاتے ہیں, پریشانی میں آ جاتے ہیں, تو موت کی دعا کرتے ہیں. کیا موت آنے کی دعا کرنا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشہ بزم جنت, پے کرے جود و سخاوت, منبع علم و حکمت, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے. ہمیں سمجھایا گیا موت سے پیار اور چیز ہے, اور مصیبت سے جان چھڑا کر موت کی تمنا کرنا اور چیز ہے. بلکہ معاذ اللہ آج کل لوگ مصیبت کے وقت خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں. یاد رکھیے یہ حرام موت ہے. مرنے کے بعد جس چیز سے بندے نے خودکشی کی ہوگی اسی چیز سے قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا. آج بندہ سمجھتا ہے بے روزگار ہوں, بیمار ہوں, قرض دار ہوں, آج خودکشی کر لوں گا جان چھوٹ جائے گی. نہیں, بلکہ جان مزید پھنس جائے گی. تو خدارا جو یہاں موجود ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں یہ سلسلہ بعد میں دیکھیں, کبھی بھی خودکشی کا خیال دل میں نہیں لائیے, بلکہ رب کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کیجئے. یہ دنیا بہت تھوڑی زندگی ہے, 50, 60, 70 سال تکلیف برداشت کر لیجئے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن مصیبت زدوں کو اجر دیا جائے گا, پریشان حالوں کو نیکیاں دی جائیں گی, تو وہ لوگ جو دنیا میں سکھ سے رہے ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. ان کو لگے گا اتنا اجر, اتنا ثواب ان فقیروں کو, ان مسکینوں کو, ان قرضداروں کو, ان اسپتال میں تڑپتے ہوئے بیماروں کو دیا جا رہا ہے. ارے ہم بھی سکھی نہ رہتے, بیمار ہی رہتے, تاکہ یہ اجر ہمیں بھی مل جاتا. تو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر شکوہ نہیں کیا جاتا. یہ خودکشی اور اپنے آپ کو مارنے والی باتیں اچھی نہیں ہیں, بلکہ یاد رکھیے ایک روایت میں آتا ہے, بڑی پیاری روایت ہے, یقین کریں اگر وہ دل میں بیٹھ جائے تو ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ عز و جل کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر صبر کر لیتا ہے، پھر دوبارہ سنیے، جو اللہ عز و جل کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تھوڑے عمل بھی قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج زیادہ کی تمنا کرتے ہیں، اگر کل زیادہ کے بدلے زیادہ عمل مانگ لیے گئے تو کہاں سے دیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ اگر آج دنیا میں تھوڑی تکلیف آ جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے، تو بندہ یہی سوچ لے کہ شاید اسی تکلیف کی برکت سے میرے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل قبول کر لیے جائیں گے۔ ارے رب کی بارگاہ میں زیادہ کا حساب کیسے دیں گے؟ تو جب تھوڑا ہو جائے اس پر قناعت کیجئے، شکر کیجئے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان بھی رکھتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ گناہوں کی سبب اور بری عادتوں کے سبب اللہ کی رحمت سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب اپنے کو تو جہنم میں ہی جانا ہے، ہمارا تو گناہ اتنے کہ اب بخشش ہوگی نہیں، اب وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ارے میرا رب کتنا مہربان ہے، اس روایت سے سمجھیے۔ فرماتے ہیں ابن ابی دنیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں حمید سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا میرا ایک بھانجا تھا جو بڑا ہی نافرمان تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کی ماں نے مجھے بلوایا، جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں اس کی ماں اس کے سرہانے کھڑے ہو کر رو رہی ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ تیری برائیوں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ لڑکے نے کہا کیا میری ماں مجھ پر رحم نہ کرتی تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ گناہگار شخص جب مر گیا تو فرماتے میں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا، جب میں نے اس پر اینٹیں رکھی تو میں نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی کلمے کی برکت ہے جو مرتے وقت اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نے کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، جو رب ماں سے زیادہ مہربان ہے اس کی نافرمانی اچھی بات نہیں ہے، جو اپنے بندوں پر مہربان ہے اسے ناراض کرنا اچھی بات نہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں اچھی موت ملے، اچھا خاتمہ ملے؟ یاد رکھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات علی شیء بعثہ اللہ تعالی، جو شخص جس حال پر مرے گا اسے اللہ تعالی اسی حال میں اٹھائے گا۔ اب ایک بات طے ہو گئی، ہم نے بیان کے اندر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وقت طے ہے، جگہ طے ہے، دن طے ہے، اور اب یہ بھی پتا چلا جو جس طرح جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ شراب پیتے پیتے مر گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ سنیما گھر میں فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا تو کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو اس وقت موت نہیں آئے گی، موت کا تو وقت معین ہے، طے ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ارے بدکاری کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟
اگر جوا کھیلتے کھیلتے چلے گئے کیا جواب ہوگا؟ نماز کے وقت نماز قضا کرتے کرتے چلے گئے تو کیا کوئی جواب باقی بچے گا؟ معاذ اللہ، جھوٹ بولتے ہوئے، گالیاں نکالتے ہوئے، فحش کلامی کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے سامنے جواب دیتے ہوئے، اپنی ماں کا دل دکھاتے ہوئے، اپنے باپ کو گالی نکالتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، کوئی جواب باقی بچے گا؟ آج مسلمان ملاوٹ کا کاروبار کرتا ہے. ارے اپنے مال میں، اپنے دودھ میں، اپنے اناج میں، اپنے کاروبار میں جو ملاوٹیں کرتے ہیں، ارے وہ ملاوٹ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کیا منہ دکھائیں گے؟ حدیث پاک دوبارہ سنیے، جو جس حال پر مرے گا اسے اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھائے گا. میرے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جس شخص کی روح کو ملک الموت نے عالم دنیا میں وضو کی حالت میں قبض کیا، وہ با وضو مرنے والا شخص قیامت میں شہادت کا رتبہ پائے گا. قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر. ارے کیسا احسان کیا ہے ہم پر، مدنی انعام عطا کر دیا کہ سارا دن با وضو رہا کرو. ارے کبھی تو موت آئے گی تو با وضو سفر ہو جائے گا، شہادت کا رتبہ مل جائے گا. ارے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو تلاوت قرآن کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. ارے ان کو سجدوں میں موت آئے گی تو کیسی موت ہوگی. جو مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں، ارے راہ خدا کے سفر میں موت آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے. پریورٹیز کو خود چیک کر لیجئے، اپنی زندگی کے شیڈول کو خود ڈیزائن کیجئے کہ پورے دن میں اگر میں اپنے پورے دن کے شیڈول کو دیکھ لوں کہ یہ کام میں نے کیے، اس کام کے دوران موت آ جائے گی تو میرا حال کیا ہوگا. اگر ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ مرنا پسند نہیں کرتے، غور سے سنیے، ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے مرنا نہیں چاہتے، تو پھر دو کام کر لیجئے. یا تو اس وقت موت کو روک لیجئے گا، روک سکتے ہیں تو اس وقت موت کو روک لیجئے، اور نہیں روک سکتے تو وہ کام چھوڑ دیجئے، کیونکہ موت کا وقت تو طے ہے، ہمیں نہیں پتا. تو ایسا کام میں کروں ہی کیوں کہ جس کو کرتے کرتے مر گیا تو میں مارا جاؤں گا، کہیں پھنس نہ جاؤں. اے دعوت اسلامی والو، اے ذمہ داران دعوت اسلامی، یہ آپ کے لیے بھی میسج ہے، یہ میرے لیے بھی میسج ہے. دنیا میں وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر روزے رکھتے ہیں، اگر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اگر دین متین اور سنتوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی گناہوں کی عادت بھی نہیں جاتی، تو سوچ لیجئے کہ اگر سجدہ تو میں کرتا ہوں مگر گناہ بھی کرتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا سجدے کے وقت موت آئے گی یا گناہ کے وقت موت آ جائے گی. اسی حال میں اٹھایا جائے گا وہ شخص جس حال میں مرے گا. ہم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کا رب سے حصہ مانگتے ہیں جو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کیا کرتے. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے حبیب کی شہر میں موت عطا فرما. ارے مرنا ہے تو مدینے میں مریے. اے کاش ہمیں آقا کے شہر میں مرنا نصیب ہو جائے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ترغیب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود عطا فرماتے ہیں. تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرنا، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ارے جو گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے مرے گا کس حال میں اٹھے گا. جو مدینے میں انتقال ہوگا، جنت البقیع میں تدفین ہوگی، اس کے تو وارے نیارے ہیں. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے. اپنے بیان کے آخر میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ
جو ہمیں قبر کے حالات اور قبر میں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے کافی مددگار ہوگا. دل کے کانوں سے سنیے, بلکہ ہو سکے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر اس رکت انگیز واقعے کو سنیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑے ہی پیارے رسالے قبر کی پہلی رات میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا حسن بصری اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا. آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے پیچھے چل دیے. جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زاروں کتار روتی ہوئی دوڑی چلی آ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی, اے بابا جان, آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. سیدنا حسن بصری نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار, دل بے قرار ہو گیا. دستے شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا, بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا. دوسرے دن آپ نے اس مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی. حضرت سیدنا حسن بصری بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی. حضرت سیدنا حسن بصری ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے. مدنی منی اپنا رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی, اے بابا جان, آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان, کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا, آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا, آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے, آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی, آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان, کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی, آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی, آج رات آپ نے قبر میں کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ غم کی ماری اور دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا, اے بیٹی, اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو, اے بابا جان, دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا, آیا آپ آج بھی اس حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان, آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا, کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان, آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا, آیا وہ جسم اب بھی سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان, علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا. آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے؟ اے بابا جان, علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی. آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان, کسی میت کو جنت کا کفن پہنا دیا جاتا ہے اور کسی کے کفن کو جہنم کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان, کل میں جب آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے, آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی. حضرت سیدنا حسن بصری کی یہ باتیں سن کر وہ مدنی منی عرض گزار ہوئی, اے میرے سردار, آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا.
آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے, ارے او چھاؤ نہیں چھانے والے. نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا, ہے میری جان کے کھانے والے. ساتھ لے لو میں مجرم ہوں, ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں. راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. ہو گیا دک سے کلیجہ میرا, ہائے رخصت کی سنانے والے. اعلیٰ حضرت میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسی قبرستان کی یاد دلاتے ہوئے میں بتاتے ہیں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. جاگ سنسان بن ہے رات آئی, گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت اندھیری رات, قبر کی اندھیری رات سے ڈراتے ہوئے کہتے ہیں, اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے. دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاخ آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی. ارے او جانے والے نیند یہ اب کب کی نکالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یا ہاتھ خالی ہے. یہ تو کہو یا ہاتھ خالی ہے. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے. قبر میں جانے سے پہلے قبر کو روشن کرنے کے اعمال کر لیجئے. ذرا غور سے سوچئے, آج اسی وقت اگر مجھے موت آ جائے, اور یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, تو پچھلی زندگی میں کیا ایسی اعمال کر لیے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی, کہ اگر آج مر گیا تو قبر جنت کا باغ بنے گی. یہ زندگی گزاری ایسی ہے کہ قبر جہنم کا گھڑا بن جائے. دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے, اپنی قبر کو روشن کرنے والے کام کر لیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر لیجئے, نمازوں کی پابندی کر لیجئے, چھوڑ دیجئے یہ گناہوں بھری زندگی, چھوڑ دیجئے یہ رب کی نافرمانی والے کام. آئیے آج اس اجتماع میں یہ نیت کر لیجئے, انشاءاللہ اب بقیہ زندگی اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے. 5 وقت با جماعت نماز پڑھتے رہیں گے, گانے باجے فلمیں ڈرامے نہیں سنیں گے, اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے, سر پر امامے کا تاج سجائیں گے, چہرے پر انشاءاللہ آقا کی پیاری پیاری سنت داڑھی سجائیں گے. اور ان تمام باتوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہر مہینے 3 دن سفر کریں گے, اور انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہی وہ ماحول ہے جو ہمیں اس راہ پر لے جا رہا ہے, جو ہمیں موت کی تیاری کرواتا ہے, جو قبر کو روشن بنانے والے اعمال کی طرف لے جاتا ہے. اس ماحول کو جوائن کیجئے, چاہے یہاں تاجر موجود ہوں, چاہے نوکر موجود ہوں, چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں, آپ جس بھی فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں اس پیغام کو لے کر چلیے. میں تو گناہگار, میں تو سیاہکار, میرے اعمال کا پتہ نہیں ہے, مگر نیت یہ رکھیے کسی ایک کو نمازی بنا دیا, کسی ایک کو سنتوں کا پابند بنا دیا, کسی کو اجتماع میں لایا, اس کی بگڑی بن گئی, وہ گناہوں کو چھوڑنے والا بن گیا. کیا معلوم میرا رحمان رب اس کے اعمال کے صدقے میری مغفرت فرما دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، آقا ہمیں ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک